معاشرہ، معیشت، میڈیا، مذہب اور ماں۔ السلام علیکم۔ چینل M5 سے نسرین حسین پرویز اپنے اسی موضوع کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہیں جو زرداری، آصف علی زرداری کے دماغ درست ہونے سے متعلق ہم نے بتایا کہ اب کون سی چیز ان کی، اسد عمر نے ان کی تاریخ اور جغرافیہ درست کیا پاکستان کا، اور اب ان کا دماغ ہم درست کریں گے۔ محب وطن پاکستانی، ہم کوئی مہاجر نہیں ہیں، ہم پاکستان میں پیدا ہوئے ہیں، اور ہمارے بعد پیدا ہونے والی جتنی نسلیں ہیں، جتنی جنریشنز ہیں جو پاکستان میں پیدا ہوئی ہیں، وہ تمہارا دماغ درست کریں گی۔ اب میں مخاطب ہوں جناب کامران ٹیسوری صاحب آپ سے، چونکہ آپ سے لوگوں نے بہت امیدیں باندھ لی ہیں۔ رمضان میں آپ کا کنڈکٹ ایز اے گورنر، اور صرف گورنر سندھ نہیں، آپ فیڈریشن کے یہاں نمائندے ہیں، اس بات کو بھول جائیے کہ MQM نے آپ کو نامینیٹ کیا۔ MQM نے ابھی مردم شماری کے معاملے پر جو پیش رفت ہوئی ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس معاملے کو، یہ بھٹو سے شروع ہوا تھا یہ معاملہ، اس نے کہا تھا 1980 کی مردم شماری میں اس نے کہا تھا 80 لاکھ کی آبادی کو، اس نے کہا تھا 56 lakhs، 80 لاکھ کی آبادی 56 لاکھ دکھاؤ۔ اور یہ بات میں نے جب نیا انفارمیشن ڈپارٹمنٹ جوائن کیا 1981 میں، تو جناب اشتیاق اظہر صاحب ہوتے تھے، انفارمیشن کے ڈائریکٹر تھے، ان کے پاس چونکہ سارا ریکارڈ موجود تھا، اور ان کو بلا کر کہا گیا کہ جناب آپ اس میں ہمارا ساتھ دیں گے، تو انہوں نے کہا ہرگز ساتھ نہیں دوں گا آپ کا غلط کام میں، کوئی ساتھ نہیں دیتا غلط کام میں۔ جو اصل مہاجر جو ہجرت واقعی کر کے آئے، جنہوں نے ہجرت کا دکھ دیکھا، اشتیاق اظہر صاحب ان لوگوں میں سے تھے، اور وہ لوگ جن کے بچوں نے یہاں تکلیفیں اٹھائی ہیں سب سے زیادہ پڑھا لکھا ہونے کے باوجود۔ اور تم کون ہو؟ بھٹو نے کون سا راستہ دکھایا سندھیوں کو؟ غلط راستہ دکھایا۔ جو پڑھے لکھے سندھی تھے ہم ان کو بھی جانتے ہیں، کھوڑوس کی فیملیز ہیں، قاضیز ہیں، جو جینوئنلی ایجوکیٹڈ لوگ تھے سندھ کے، وہ سب بھٹو سے نفرت کیوں کرتے تھے، اور کیوں تم سے نفرت کرتے ہیں، اور کیوں اس پیپلز پارٹی سے نفرت کرتے ہیں؟ کیونکہ ان کو معلوم ہے تم ایسے 2 نمبر جعلی لوگ ہو، جام شوروں سے ٹھپے لگوا کے جعلی ڈگریاں دے کے پورے سندھ سیکریٹریٹ پہ تم نے ڈاکہ مارا ہوا ہے، تم نے قبضہ کیا ہوا ہے۔ یہ بولو کہ ہاں سندھ سیکریٹریٹ پہ ڈاکے مارنے کے لیے تم بہت کوششیں تم نے کر کے کامیابی حاصل کر لی، لیکن تم ایک بات بھول رہے ہو کہ اللہ کا ایک قانون ہے، وہ قانون جلد حرکت میں آنے والا ہے، اور تمہارے ہی گھر میں جیسے تم بھٹو کے یہاں ایک موسیٰ پیدا ہوا نا داماد کی شکل میں، تمہارے یہاں ایک ایسا موسیٰ جلد پیدا ہونے والا ہے، یا تمہاری جماعت میں سے سندھ ہی سے ہوگا، جو تمہارا تیا پاچا کر دے گا۔ کامران ٹیسوری صاحب آپ سے لوگوں نے بہت امیدیں لگائی ہیں، چونکہ آپ فیڈریشن کے نمائندے ہیں اور آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ نسرین کو جو لوگ جانتے ہیں انہیں معلوم ہے آج تک کسی کی خوشامد نہیں کی، یہ خوشامد نہیں ہے۔ مجھے آپ سے کچھ نہیں چاہیے، میں چاہتی ہوں، میں آپ سے عمر میں بھی بڑی ہوں، میرے قبر میں جو پیر ہیں وہ آپ سے بہت زیادہ پہلے ہیں۔ ویسے تو موت کسی کا شجرہ، نسب، عمر کچھ نہیں دیکھتی، لیکن ایک وقت آ جاتا ہے جب انسان کو اپنے بعد آنے والے لوگوں کا خیال کرنا پڑتا ہے۔ تو اب جو نسلیں ہماری آ رہی ہیں، بچے مایوس ہو رہے ہیں، کیوں؟ یہ پیپلز پارٹی کی ہٹ دھرمیاں اور بدتمیزیاں۔ جماعت اسلامی نے جینوئن ووٹ لیا اور ان کا میئر نہیں بننے دے رہے ہیں آپ، تو حافظ نعیم الرحمان صاحب آپ جتنا چیخلے چلانے، آپ کے اندر بھی ایک ایسا تعصب موجود ہے، ایسا تعصب موجود ہے جو آپ کو آگے نہیں بڑھنے دے رہا ہے۔ آپ مجھے جانتے ہیں، جب آپ کو ضرورت ہو کہ وہ کون سا تعصب ہے تو مجھ سے بات کر لیجئے گا، اس نفرت اور تعصب کو اپنے اندر سے نکالیے۔ آپ نے بھی جا کے پیپلز پارٹی سے ہاتھ ملا لیے تھے، مجھے یاد ہے وہ دن جب آپ دھرنا دیا تھا آپ نے، اور اس کے بعد پیپلز پارٹی نے کیسی ہری جھنڈی دکھائی تھی آپ کو، دوسرے دن نہیں آنے دے رہے نا آپ کو۔ پروونشل الیکشن کمشنر خریدا انہوں نے کہ نہیں خریدا، جو ہر وقت وہ چوہان جا کر بیٹھا رہتا ہے چیف منسٹر ہاؤس میں،
کہاں کہاں آپ نے پکڑا ان کی جعلی ووٹ جو ڈلے ہیں اس کو. تو جناب جماعت اسلامی نے بہت کام کیا ہے. نعمت اللہ صاحب نے, میں نے جب جوائن کیا تھا عبدالستار افغانی صاحب میئر تھے, جماعت اسلامی سے تھے, بہت بہترین کام کیا. اس کے بعد نعمت اللہ خان صاحب نے اور مصطفیٰ کمال صاحب نے بھی وہ جو پائپ لائن میں پروجیکٹ چھوڑے تھے نعمت اللہ خان صاحب نے, اس کو مصطفیٰ کمال صاحب نے پورا کیا. تو لوگوں کو بہت امیدیں بن گئی ہیں کامران ٹیسوری صاحب آپ سے کہ آپ کراچی کو تبدیل کریں گے, اور آپ بہت کوششیں کر رہے ہیں. آپ امریکہ گئے ہوئے ہیں, آئی ٹی کے لیے آپ جو کوشش کر رہے ہیں, ظاہر ہے ہمیں ٹیکنالوجی جو ہے اس کے بغیر ہم بالکل جاہل ہیں. تو اس میں آپ کی امریکن این جی اوز کتنی مدد کرتی ہیں, امریکن اسٹیٹ کتنی ہے, بحیثیت اسٹیٹ وہ آپ کی اس میں کتنی مدد, وہ بیچارے تو کرتے رہتے ہیں. ان کی جتنی این جی اوز بنی ہوئے ہیں, when I was in Sindh government as additional secretary women development social welfare and environmental protection agency, تو یونیسیف, یو این ڈی پی, یو ایس ایڈ کے جتنے ادارے ہیں وہ کراچی میں بہت کام کرنا چاہتے تھے, لیکن گندی بےایمان بیوروکریسی اور آپ کے لوگ پیپلز پارٹی کے لوگ سارا پیسہ کھا جاتے ہیں پروجیکٹ کے نام پہ. این جی اوز بنائی ہوئی ہیں جعلی 2 نمبر. تو کامران ٹیسوری صاحب, مجھے امید ہے کہ آپ ان عیار مکار این جی اوز پر نظر رکھیں گے جو ساری ڈونیشن کھا جاتی ہیں, یہاں تک کہ بچوں کے لیے جو ڈرائی ملک آتا تھا وہ تک بازاروں میں بیچ ڈالا گیا. تو آپ کو اس پہ نظر رکھنی پڑے گی. آپ سے بہت امیدیں ہیں کامران ٹیسوری صاحب, اور انشاءاللہ ہماری انٹیوشن کبھی غلط نہیں ہوتی. ایک انٹیوشن ہے کہ آپ کچھ کر پائیں گے, چونکہ آپ فیڈریشن سے براہ راست رابطے میں رہیں گے, اور عشرت العباد والا کام آپ نہیں کریں گے جو گٹار لے کے سارا وقت آرٹس کونسل میں بیٹھے رہتے تھے, یا مشاعروں کی صدارتیں کرنے پہنچ جاتے تھے اور بیوٹی پارلرز کے افتتاح کرنے پہنچ جاتے تھے. عشرت العباد نے اتنا مایوس کیا ہے, اور سب سے لمبا ٹینیور ہے اس شخص کا, کچھ نہیں کیا. امید ہے کامران ٹیسوری صاحب کہ آپ عشرت العباد کے راستے پر نہیں چلیں گے, آپ اس راستے پہ چلیں گے جس راستے کا اشارہ آپ نے رمضان کے دنوں میں دیا ہے, ورنہ رمضان کا مالک آپ کو معاف نہیں کرے گا. یہ یاد رکھیے گا, کوئی آپ کے کام نہیں آئے گا, صرف وہ اللہ کام آئے گا جس کو آپ جواب دیں ہیں. کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں, کراچی کے عوام آپ کے ساتھ ہیں. اب سنو تم زرداری کہ تمہاری اس پیپلز پارٹی نے کراچی کو گندا کرنے کے لیے سب سے پہلے غلام سرور اوان کے ذریعے پنجابی پختون اتحاد بنوا کر پنجابی سے لڑایا, پختونوں سے لڑایا, اردو بولنے والے مہاجروں کو, چونکہ تمہیں پتا تھا مریں گے تو مہاجر مریں گے, پختون مرے گا, پنجابی مرے گا. تم آرام سے بیٹھ کے سیکریٹریٹ میں ڈاکہ زنی کرتے رہو گے پیپلز پارٹی کے لوگ. تو بھیا وہ دن اب گنے جا چکے ہیں. تمہاری شامت جو ہے نا زرداری, تمہارے سر پر ناچ رہی ہے, تمہیں نظر نہیں آ رہی. دیکھتے جاؤ, ہماری ہی بات صحیح ہوگی انشاءاللہ تعالی, میرے پروردگار نے چاہا تو. جن کا تم علم لگاتے ہو نا اوپر, انہوں نے تمہاری پٹائی کرنی ہے, اور ایسی پٹائی کرنی ہے کہ تم بھول جاؤ گے ساری ڈرامے بازی. نہ شیلا رضا کی بڑکیں تمہیں بچا سکیں گی, نہ یہ جو بیٹھ کے شازیہ مری بک 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 کرتی ہے اسمبلی کے اندر, جعلی ڈگری لے کر لیاری کی ایک لڑکی کی جعلی ڈگری کے اوپر وہ اسٹے کیا ہوا ہے. اس کی ماں پروین عطا مری کو کون نہیں جانتا؟ پتہ نہیں عطا مری کے یہ بچے ہیں بھی کہ نہیں ہیں, کیونکہ ان کی فیملی تو نہیں کرتی تم لوگوں کو. کس طرح ایجنسیوں کے لوگ ان کے گھر, ان عورتوں کے گھر بیٹھے رہتے تھے, سب کو معلوم ہے, پورا سندھ جانتا ہے. اور اب بیٹھ کے باتیں کرتی ہے اسمبلی میں, اور پریس کانفرنسیں کرتی ہے جعلی ڈگری رکھ کر. سندھ ہائی کورٹ سے ڈاکیومنٹس جس کو نکلوانے میڈیا کے لوگوں نے, فیصل واؤڈا کو میں نے سارے ڈاکیومنٹس دیے تھے. اور الیکشن کمیشن کی چوری یہ ہے کہ وہ اسٹے لیتی رہتی ہے اس کی ماں جا کر سندھ ہائی کورٹ سے, اور وہ کیس وہیں کا وہیں پڑا ہوا ہے. تو اس کی فیک ڈگری کا, اور اس کو فیک ڈگری شازیہ مری کو کس نے دلوائی تھی؟ 2 ہی لوگ ہیں, ایک نبیل گبول اور ایک مراد علی شاہ. دونوں ان کے دوست تھے, ابھی تک ہیں. نبیل سے تو شاید میرا خیال ہے وہ مجھے نہیں معلوم, لیکن مراد علی شاہ تو ابھی تک تمہارا دوست ہے, شازیہ مری. اور تم کس طرح یہاں تک پہنچی ہو
یہ بھی سب کو معلوم ہے. تم جیسی سینکڑوں عورتیں جو اسمبلیوں میں بیٹھی ہوئی ہیں, یہ کس طرح اسمبلیوں تک پہنچی ہیں اور انہوں نے کچھ نہیں کیا, چاہے وہ کوئی بھی زبان بولتی ہیں. تم یاد رکھو پاکستان کے اندر ایک لاوا پک رہا ہے, ایک انڈر گراؤنڈ. لوگ تنگ آ چکے ہیں تم لوگوں سے, تمہاری تقریروں اور تمہاری پریس کانفرنسز سے. تم سیدھے ہونے والے نہیں ہو, ہر کوشش کر کے دیکھ لی گئی ہے. تو اب تمہیں نیچر بتائے گی. نیچر, میں نے کہا نا بہت کرویل ہوتی ہے نیچر, وہ معاف نہیں کرتی. اللہ معاف کر دیتا ہے, نیچر معاف نہیں کرتی. وہ تمہیں بتائے گی. قانون ہے, گوز اراؤنڈ کمز اراؤنڈ. زرداری صاحب, آپ کے ہاں بہت جلد آپ ہی جیسا ایک موسیٰ پیدا ہونے والا ہے. جس طرح آپ بھٹو فیملی کے لیے ایک موسیٰ ثابت ہوئے اور ختم ہو گئی, پورا خاندان کا نام و نشان مٹ گیا, تمہارے ساتھ بھی یہی ہوگا انشاءاللہ. خدا حافظ. افسانۂ ہستی ہم اپنے آقا کو سنائے جاتے ہیں. افسانۂ ہستی ہم اپنے آقا کو سنائے جاتے ہیں. امید لگائے